آیت پڑھ کے آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے نا، اس کی وصولی کے لیے میں کسی کو وکیل بنا کے بھیجتا ہوں. وکیل بنا کے بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ فرشتوں کو وکیل بناتا ہوگا، اور کہ جنات تو اللہ تعالیٰ وکیل نہیں بنا سکتا. وکیل بناتا ہوں. صدقہ وہ نیکی ہے کہ میں خود وصول کرتا ہوں. خدا فرماتا اس کے لیے کسی فرشتے کو وکیل نہیں بناتا کہ فلان مومن صدقہ دے رہا ہے، جا کے اسے وصول کرو اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا اندراج کرو. ایسا نہیں ہے. بہت ساری روایات ہیں. جلدی فرمایا علیکم بالصدقہ، صدقہ دیا کرو. فإن فیہا 10 خصال، صدقے میں 10 خصلتیں ہیں. صدقے 10 فائدے ہیں. 5 فی الدنیا، 5 فائدے صدقے کے آپ کو دنیا میں ملتے ہیں. و15 فی الآخرہ، 15 فائدے آپ کو اس کو آخرت میں ملتے ہیں. اما الدنیا فتطہیر اموالکم، تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے صدقے کے نتیجے میں. صدقہ واجب صدقہ کو کہا جاتا ہے، جو زکوٰۃ اور فطرہ ہے، جو عید کے دن ہم نکالتے ہیں، یہ واجب صدقہ ہے. یہ وہ صدقہ ہے جو دینے والا اگر سید نہیں ہے تو پھر اس کو سید نہیں کھا سکتا، حرام ہے. اور اسی لیے اہل سنت کی تعویض میں لکھا ہوا ہے، یہ خمس کا فلسفہ ہے نا، خمس کا فلسفہ یہ ہے کہ سادات پر صدقہ حرام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خمس کو واجب قرار دیا ہے تاکہ آدھا مستحق فقراء کو دیا جائے. مجھے تعجب ہے ان فقہا پر جو کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا وہ کوئی خمس واجب نہیں ہے کیونکہ کوئی جنگ نہیں ہے. جب جنگ نہیں ہے تو پھر مال غنیمت نہیں ہے. 10واں سپارے میں ہے نا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کہتے ہیں اس سے مراد مال غنیمت ہے. میرے بھائی اگر صدقہ صرف مال غنیمت میں واجب ہے، وہ خمس صرف مال غنیمت میں واجب ہے، تو چلو جن زمانوں میں جنگیں ہوتی تھی مال غنیمت آتا تھا، کفار سے چھینا جاتا تھا، اس وقت کے سادات کو مل جاتا ہے. آج کل کے سادات کیا کھائیں گے؟ وہ تو بیچارے وہ خمس کے فلسفے سے محروم ہیں. میں نے سنا ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں اس کو پاس کیا گیا ہے کہ خمس جو ہے نا وہ آمدنی میں سے بھی اگر کوئی بچ جائے تو اس کا خمس دو. ابھی میں نے کنفرم نہیں کیا ہے، لیکن بہت سارے علماء کرام کے بیانات آ چکے ہیں، اخبارات میں مضامین آ چکے ہیں کہ بھئی صرف مال غنیمت تک محدود نہ رہو، ہر آمدنی میں جو ہے نا وہ خمس دو، چونکہ اس میں سادات کا حصہ ہے. زکوٰۃ عام صدقوں کو آپ نہیں دے سکتے، لہذا خمس میں سے آدھا حصہ وہ سادات کا ہوگا. اچھا جی، تو اس میں ایک تو تمہارے مال پاک ہو جاتے ہیں، تمہارے بدن بھی پاک ہو جاتے ہیں. صدقہ کے نا بدن پاک ہو جاتے ہیں. وَدَوَاءُ مَرْضَاكُمْ، تمہارے مریضوں کا علاج بھی اسی صدقے میں ہے. وَدُخُولِ الْمَسَرَّةِ فِي الْقُلُوبِ، لوگوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں اس کے صدقے کے نتیجے میں. وہ روایت آپ کو یاد ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی؟ فرمایا روز قیامت ایک سایہ ہوگا، اس سایہ کے نیچے 3 آدمی کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی. ان میں سے ایک یعنی مومنین سے اپنے مومن بھائی سے نیکی کرے، اس کی مصیبت میں کام آئے. وَإِدْخَالُ السُّرُورِ فِي قَلْبِهِ، اس کا دل خوش کرے. صدقہ کے نتیجے میں جس کو بھی آپ صدقہ دیں گے اس کا دل خوش ہوگا. وَإِدْخَالُ السُّرُورِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ خود ایک عبادت ہے اور کار ثواب ہے. وَزِيَادَةُ الْأَمْوَالِ، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ دنیا کے فائدے ہیں، اور ظاہر دونوں کا مطلب ہے وسعت الرزق، رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے. اما فی العقبہ، آخرت میں صدقے کے کیا فوائد ہیں؟ ذل فی القیامہ، روز قیامت ایک سایہ ہوگا. جی ہاں، سہولت الحساب، حساب کتاب میں بھی جو ہے نا وہ سختی نہیں کی جائے گی. رجحان المیزان بالثواب، یہ آپ کی میزان عمل میں وہ ثواب کو جب رکھا جائے گا، صدقہ کے نتیجے میں آپ کے اعمال کا ثواب کا وزن بڑھ جائے گا. یہ روز قیامت کی بات ہے. جواد علی الصراط، یہ آج کی بات ہے. پل صراط سے تیز رفتاری سے گزر سکے گا وہ آدمی جو پابندی سے صدقہ دیتا ہے. ودرجۃ الاعلیٰ، صدقہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت مقام بلند عطا فرماتا ہے. دنیا کے فائدے الگ ہیں اور آخرت کے فائدے الگ ہیں. داؤ مرضاکم بالصدقہ بھی ہے. یہ الصدقۃ تدفع البلاء، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تطفی غضب الرب، یہ وہ آتش غضب رب کو گل کر دیتا ہے اور بجھا دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ اب اس کے دنیوی اور اخروی فوائد سے ہمیں بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔